پاکستان نے یوم آزادی پر سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ دل دل کی آواز، ہر دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ 74ویں یوم آزادی پر ایک بار پھر تجدید عہد وفا، کراچی سے کشمیر، گوادر سے بلتستان تک آزادی کا جشن اور پرچم کشائی کی تقاریب، ملکی فضاؤں میں ملی نغموں کی گونج۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ سب کو میں پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح وزیر اعظم عمران خان کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد، عوام کو 4 خوشخبریاں سنا دی۔ کہتے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں، آئی پی پیز سے معاہدہ ہو گیا، آنے والے دنوں میں صنعتوں اور عوام کو 73 سال میں قوم نے آزمائشوں سے بہت کچھ سیکھا، اپنی معیشت بہتر کر کے ہم مسلم امہ کی قیادت حاصل کر سکتے ہیں۔ صدر نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایوان صدر میں 74ویں یوم آزادی کی مرکزی تقریب، صدر نے پرچم کشائی کی۔ جنوبی وزیرستان کے بہادر قبائلیوں نے آزادی کا جشن منایا۔ محسود اور وزیر قبائل کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار، مختلف قبائل نے قومی پرچم بلند کیے، کرے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ شکئی میں پہلی مرتبہ پشتون دھرتی کی محبت میں باہر نکلے، ٹانک، سراروغہ، انگور اڈا اور وانا میں شاندار جشن، لنڈی کوٹل میں خیبر تکیہ کے مقام پر بھی تقریب۔ یوم آزادی پر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھرپور جوش۔ حیدرآباد، جیکب آباد، مٹھی کوٹ، اسلام کوٹ، ٹھٹھہ میں تقاریب۔ یوم آزادی پر اقلیتی برادری کا بھی حب الوطنی کا مظاہرہ، مختلف شہروں میں اقلیتی برادری نے بھی جشن آزادی منایا۔ اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں اقلیتی برادری کی تقاریب، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور نعرے بازی کی۔ یوم آزادی پر پاکستان کے سول ایوارڈز کا اعلان ہو گیا۔ بہترین خدمات انجام دینے والے ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو ایوارڈ ملیں گے۔ ایوارڈ لینے والوں میں صادقین، شاکر علی، ظہور الحق، عابدہ پروین شامل، جمیل جالبی، احمد فراز، بشرا انصاری، طلعت حسین، کرکٹر عبد القادر، نعیم بخاری اور مولانا طارق جمیل کا بھی نام۔ یوم آزادی پر دنیا بھر میں پاکستانیوں کا جشن۔ بھارت، سعودی عرب، ملائیشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپی ممالک میں پرچم کشائی کی تقاریب۔ روسی صدر، سعودی سفیر نے جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ یقین ہے دوستی اسی طرح چمکتی رہے گی۔ چینی سفارتخانے کا بیان، ایران نے یوم آزادی پر مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ کراچی میں بڑی تبدیلیاں بہت جلد متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ شہر کے ساتھ صرف سیاست کی گئی، تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ کراچی میں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ موجود ہے۔ وفاقی حکومت جلد ہی کراچی والوں کو بڑی خوشخبری دے گی۔ تبدیلی سے شہر کی تمام محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ سندھ کو NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں دیا جا رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں پیپلز اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں عوامی منصوبوں کے لیے بینکس سے قرض لینا پڑ رہا ہے۔ پاکستانیوں کے دل مکہ مدینہ میں دھڑکتے ہیں۔ چودھری برادران کا کہنا ہے، پاکستان اور سعودی عرب دونوں بھائی ہیں، کوئی طاقت اس بھائی چارے کو کم نہیں کر سکتی۔ چودھری برادران سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی ملاقات۔ سعودی سفیر نے کہا، جلد عمرہ زائرین کو سعودی عرب آنے کی اجازت مل جائے گی۔ امارات اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات بحال۔
ترک وزارت خارجہ کا بیان، ایران نے ابوظہبی اور تل ابیب تعلقات کو اسٹریٹجک حماقت قرار دے دیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کو سخت موسم کا سامنا، ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ بار بار خراب موسم سے متاثر، آج بھی تقریباً ایک سیشن کا کھیل ہو سکا۔ پاکستان نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 223 رنز بنا لیے، عابد علی نے 60 اور بابر اعظم نے 47 رن سکور کیے، محمد رضوان 60 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی، اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے، چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو، لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست نے گارنٹی کرنے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے، اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جدوجہد کریں گے تو پہنچیں گے۔ دوسری میں آج آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں، جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا، شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا، اس کرونا وائرس کی جدوجہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا۔ شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے۔ تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی۔ اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں۔ ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں، جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا۔ شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے۔ تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی۔ اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں۔ ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں۔